بول دیا بیٹھو بیٹھو آپ لوگ خاموش ہو جائیے. ماشاء اللہ آپ نے بھی مجھ سے پہلے بڑی اچھی تقریر خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری اقبال صاحب اللہ مدذ اللہ العلی سے سماعت کی. اللہ قاری صاحب کو اور مزید برکتیں اور صحتیں عطا فرمائے. مجھ سے پہلے آپ نے شعرا کو بھی سنا ہے، مگر یہ ہے کہ اب رات بہت ہو گئی، آپ لوگوں کی سماعتیں تھک گئی ہیں. اب میں کوئی نئی بات شروع کروں گا اور بیچ میں سے آپ کو تھکان لگنے لگے گی. تو جب آپ تھک جائیں گے، دیکھیں اصول یہی ہے کہ جب بندہ تھک جائے تو اس کو بہت اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے. جیسے بھوک میں جب بھوک لگ رہی ہو تو کیسا بھی کھانا ہو مزہ دیتا ہے، ٹائم پہ جو بھی مل جائے نا وہ اچھا لگتا ہے. مگر جب پیٹ بھر جائے تو پھر سامنے مر و مسلم رکھ دیجئے، بندے کو لطف نہیں آتا. تو چونکہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے اور میں زبردستی کھانا کھلانے کو ٹھیک نہیں سمجھتا، تو آپ کہیں تو میں مائک سے ہٹ جاتا ہوں اور جو بھی کارروائی کرنی ہوگی جلسے والوں کو کر لیں گے. بتائیں کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے آپ. نہیں میں جذباتی بات نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، واقعی میں بتائیے کوئی گنجائش بچی ہے سننے کی کہ نہیں؟ پوری گنجائش ہے. ماشاءاللہ. ہمارے نقیب اہل سنت یہ اس علاقے کے بلکہ ہندوستان کے پرانے نقیبوں میں ان کا نام ہے، اور سادہ ہیں، نیک ہیں، عالم ہیں، بہترین انسان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہمارے تنویر بھائی کے اور خوددار بھی ہیں، ہے نا تنویر بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. مسکرایا کریں آپ، مسکرانا سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شخص مسکرانا نہیں جانتا وہ جب تک زندہ رہتا ہے عذاب بنا رہتا ہے. جس محفل میں چلا جائے وہ عذاب، گھر میں جائے تو بچے ڈر جاتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں بچے، اور کوئی بد اخلاق اس کا باپ ہو تو جب آتا ہے نا گھر میں تو بچے کھیلنا بند کرتے ہیں. ابا آ گئے، ابا آئے ہیں، یہ کوئی فرعون آ گیا ہے. تو یہ اخلاق کی گراوٹ ہے. چہرے کی خوبصورتی کے لیے بڑے کاسمیٹک ایجاد ہوئے ہیں، بڑی کریمیں ایجاد ہوئیں، بڑے دنیا کے فیس واش استعمال کرتی ہیں ہماری بہنیں، اور مرد بھی صابن استعمال کرتے ہیں. کون نہیں چاہتا اس کا چہرہ خوبصورت ہو؟ سب چاہتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی نے، بھائی ذرا ادھر چھپا دو، یا تو انہیں خاموش کر دو یا پھر مجھے حکم دے دو میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو ہارورڈ یونیورسٹی نے 3.5 سال ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی کریم ایسی نہیں بنی جو چہرے میں نکھار پیدا کرے، کوئی ایسا صابن نہیں بنا، کوئی فیس واش نہیں بنا، کوئی کاسمیٹک نہیں بنی جسے یوز کرنے سے چہرہ خوبصورت ہو. وہ کہتے ہیں صرف ایک چیز ہے جس سے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے. انسان کے چہرے میں 126 مسلس ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور مسکرانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ بندہ خوبصورت ہو مسکراتا نہ ہو، بات کرنے کو دل نہیں کرتا.
میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے حسین لوگ ہیں مگر مسکرانا حضور کی سنت نہیں جانتے، تو ان سے بات کرنے کا کسی کا دل نہیں کرتا۔ ساملہ کلر ہوتا ہے مگر مسکرانے والی سنت پہ عمل ہوتا ہے تو خدا کی قسم جانے کتنے خوبصورتوں سے اکیلا وہ خوبصورت لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے ناز شریف کے ایک دو شعر کی فرمائش کی گئی ہے، پڑھ دوں؟ عطا ہو۔ پڑھ دوں؟ اچھا میں یہ نہیں کہوں گا میری آواز اچھی نہیں، اللہ کا شکر ہے اچھی ہے، مگر اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی ناز کروں، اتنی ہے کہ اعلیٰ نے فرمایا کہ جس کی آواز زیادہ خراب ہو یعنی بھونڈی ہو تو وہ محفل میں نعت پڑھنے سے بچ جائے، نہ پڑھے نعت، اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا اندیشہ ہے کہ ایسا آدمی نعت پڑھے گا۔ تو آواز میری ٹھیک ٹھاک ہے، اس حکم سے باہر ہے، تو دو تین شعر پڑھ دوں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سبحان اللہ، سنیں گے آپ؟ دونوں ہاتھ رکھو، لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھو بھائی اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا تو کیا کہو گے، نعت میں کمی ہے یا اس کے سننے میں کمی ہے؟ جلدی بولو، سننے میں کبھی، جلدی بولو سننے میں کبھی۔ سبحان اللہ۔ زبان پر حضور فرماتے ہیں زبان پر یہ ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کیسے کہنے سے ایک نفلی حج کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ ذکر کو پسند کرتا ہے، اس کو ذکر کو وہ کہتا ہے مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، بلکہ تھوڑا اس سے زیادہ کرو، اور ایسے کرو کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو یاد کرو، اس کے ذکر کو ایسا بلند کرو جب تم سو رہے ہو تب بھی۔ ایک حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو عرض کرے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا، حالانکہ میں بخشش کے لائق انسان نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، کبھی میں نے تیرا کہنا مانا ہو، کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، ایک رات تو سویا تھا، تجھ کو تو شعور نہیں تھا، تو بے ہوشی میں تھا، نیند میں تھا، سوتے سوتے تو نے کربٹ لی اور کربٹ لیتے لیتے تو نے کہا تھا یا اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پیار آیا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے تو بولو یار۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے ایک مہینے پہلے یہ ناز شریف حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے مدینہ شریف میں بھی پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں حضور مجھے خوب بلاتے ہیں کیونکہ میری نیت ٹھیک ٹھاک ہے، نیت میں میری چور نہیں ہے کہ میں جو ہے نا مسجد میں تو دعا کروں یا اللہ مدینہ دکھا دے اور بینک میں خوب پیسے جمع کروں، ہے نا؟ یہ بلا وجہ کی چور والی نیت لوگ لیے پھرتے ہیں، ہے نا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے، اچھا مدینہ سے بلاوا نہیں آ رہا، کچہری سے بلاوا آ رہا ہے، رجسٹارڈ کے یہاں زمینیں لکھی جا رہی ہیں، مدینہ سے بلاوا۔ ابھی ایک نقشے والا مجھے مدینہ میں ملا، کہنے لگا میں نقشہ چلا کے مدینہ آیا ہوں، سبحان اللہ۔ کہنے لگا 11 سال لگے، 11 سال ایسے روز اکٹھے کرتا تھا پیسے، 10 20 50 نکالے مدینے کے لیے، 100 نکالے، 50 نکالے، 100 نکالے، کہتے ہیں 11 سال میں اب تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا، بڑھتے رہے، تو اب کسی نے مجھے یہ کہا کہ 60,000 میں بھی ٹوٹ جا رہا ہے جو 15 دن کے لیے ہیں، تو میں آنے لگا، تو میری بیوی بولی مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا تمہیں کیسے لے کے جاؤں، تمہیں پتہ ہے میں رکشے والا مزدور انسان ہوں، اپنے لیے تو حضور کی محبت میں جمع کیا ہے پیسہ، تمہارے لیے نہیں کر سکتا۔ وہ اندر گئی اور اپنے میکے اور اپنے سسرال کے جتنا بھی زیور تھا وہ لے کے آئی، وہ بولی اسے بیچو اور مجھے مدینہ دکھاؤ، اگر میں یہ زیور میری قبر میں نہیں جائے گا، اگر بغیر مدینے دیکھے مر گئی تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جانے والے تو ایسے جاتے ہیں، نہ جانے والے تو خوب لمبی لمبی بلڈنگیں بنوا رہے ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، عمرے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے میری تقریر کرتے کرتے کہنے لگے وہ کہ مجھے ایک جگہ تقریر سنتے سنتے ایک آدمی نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا، اب میں پیچھے بیٹھا تھا، میں نے کہا یار میں جانتا ہوں تم پہ تو حج فرض ہے، تو تم عمرے کے ٹکٹ دوسروں سے لے رہے ہو؟ حج فرض ہے اس کا مطلب یہ تمہیں اللہ نے توفیق دیا جانے کی، اور خدا کی قسم پیسے کا اس سے اچھا کوئی استعمال نہیں ہے، پیسہ کمائیے اور مدینہ دیکھائیے، مدینہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عمرہ اور حج محتاجی کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس کو مالدار ہونا ہو وہ حج کرے، زور سے تو بولو، تو پڑھ دو دو تین شعر۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
کو بڑھائی کرو. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا مودا، اتنا تو کہہ سکتے ہو نا مدینہ ہے. بس میرا مودا مدینہ ہے، بس میرا مودا، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں کسی سے بھی دل لگا لیجیے وہ درد ہی دے گا. دنیا سے وفا کرنا آتی نہیں، دنیا کو پتہ ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں بہترین قدردان ہوں. یہ دنیا داری سے دل لگا کے لوگ دل ٹوٹ گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. وہ کہتا ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی پڑھو درد دل کی دوا، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا سبحان اللہ. اور مدینے جانا آسان ہے، لوٹنا مشکل ہے. ہاں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے گا. آمین. مدینے میں میں نے ان لوگوں کو بھی روتے دیکھا ہے جو اپنے باپ کی موت پہ نہیں روئے، واپسی میں رو رہے ہیں. بے شک. ہاں سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے، اور سمٹ کر ایک نقطے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے. وہ دلی کا شاعر تھا، آگرے میں رہتا تھا. اس نے کہا تھا دل ہی تو ہے نسل و خیشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. ہاں وہ نہیں خدا پرست چلیے وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. میرے بریلی کے امام نے اس کو ٹوکا تھا اور کہا تھا اے محبت کو بدنام کرنے والے غالب کیا کہتا ہے، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. میرا امام بولا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. اعلیٰ حضرت مدینے میں نکل کے جا رہے ہیں، کتے نے سوال کر دیا. کتا بھی بھکاری ہوتا ہے، میرے والد کہتے تھے بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے کتا. اعلیٰ حضرت نے اس کو گوشت کا ٹکڑا لے کے دے دیا اور وہ کھانے لگا. اعلیٰ رونے لگے، بہت روئے. ضیاء الدین مدنی وہ کہتے ہیں میں قریب گیا، حضور کتے کا تو مسئلہ حل ہو گیا، روتے کیوں ہیں؟ اعلیٰ نے اپنی ناک کا مکتا کہا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ احمد رضا ہندوستان کا کتا نہیں تھا، یہ مدینے کا تھا. اس کا حق گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، حق یہ تھا کہ تو اپنا دل نکالتا، اپنا دل چاک کرتا، سینے سے دل نکالتا، اس کے سامنے پیش کر دیتا. تیری جان چلی جاتی مگر یہ محبوب کے کتے کا حق تو ادا ہو جاتا. پھر اپنی کھلی اڑاتے ہیں، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. اعلیٰ کے مجلے بھائی مدینے گئے، پاؤں میں کانٹا لگ گیا. کانٹے کو دیکھا پھر اس کو نکالا. نکالنے کے بعد اس کانٹے کو دیکھ کے ایک شعر کہا. فرماتے اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، ہاں میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا
بس اس کا ایگو کم کر دیں بھائی، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، ایگو کم کر دیں. اب بہت اچھا مائک ہے، بڑی مہربانی، اللہ سلامت رکھے. ہم کو جو زندگی دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے؟ سوال ہے نا، ایک سوال ہے. اگر اس سوال کو میں ڈسکور کر لوں نا ٹھیک سے تو میں ولی بن جاؤں. اگر آپ ڈسکور کر لیں ٹھیک سے، یعنی اس کو ڈھونڈ لیں کیوں پیدا کیے گئے ہیں. سوال ہے انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ نے فریج ایجاد کیا، آپ کے گھروں میں فریج ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، کام کا ہے، کھانا محفوظ رکھتا ہے. آپ کی واشنگ مشین کام کی ہے، کپڑے دھوتی ہے. آپ کا ٹریکٹر، آپ کی ٹرالی، آپ کا گھر، آپ کی دنیا کی چیزیں، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی کار، آپ کا پلین، انسان نے جو انسان کے لیے بنایا سب با مقصد بنایا. تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ نہیں. کیوں بنایا؟ کھیلنے کے لیے، گانے کے لیے، صرف سونے کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں صرف سونے کے لیے کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. اور عبادت بھی کوئی نماز ہی خالی عبادت نہیں ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تھوڑی سی بات ٹپیکل ہے اور سمجھنے جیسی بات ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا، پرکھنے کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون نیک عمل نہیں کرتا ہے. شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا تو بہکائے گا مگر اگر میرا بندہ سانس کی آخری سانس سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا. جن لوگوں کو جانا ہو جلدی سے اٹھ کے چلے جائیں، میں تو فارغ آدمی ہوں، مجھے کوئی کام نہیں، فالتو انسان. رات میں جلدی چلے جاؤ بھائی، ہاں جلدی جاؤ، اور بھی کسی کو جانا ہو چلی جائے، جانے دو جلدی سے. نہیں جانے دو. اصل میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بہت رات تک جو جلسے ہوتے ہیں یہ بے مقصد ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اتنی رات تک جلسہ چلا تھا. قاری صاحب کی تقریر ہو گئی تھی، کافی تھا، میری تقریر کی اب ضرورت نہیں تھی. نہیں آپ سمجھو، آپ نہ بولو، میری بات سمجھ لو، پہلے میری بات سمجھ لو. یہ اٹھنے بیٹھنے کے ماحول میں تو تقریر کرتا نہیں ہوں کہ 2 لوگ اٹھ گئے، 4 لوگ اٹھ گئے اور ان کی مجبوری بھی یہ اٹھیں گے کب سے بیٹھ رہے ہیں، ایسا تو ہے نہیں. اچھا میں جب تاریخ دیتا ہوں تو یہ بات فائنل کر لیتا ہوں کہ میں 11 بجے سے پہلے مائک چاہیے مجھے. آپ کو لگتا ہے تو لیجئے تاریخ، ورنہ مجھے منع کر دیجئے. بہت لوگ ہیں میری تقریر اور کوئی سن لے گا، نہیں سنے گا تو اپنے گھر رہ لوں گا. مگر میں اس طرح کے ماحول میں آپ کے سامنے لطیفہ نہیں بیان کر سکتا، فالتو بات بیان نہیں کروں گا. تو اچھے وقت میں اگر میں تھوڑی باتیں کر لیتا تو بہتر رہتا. اب لوگ اٹھ کے جانے لگے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جنہیں جانا ہو چلا جائے، 10 منٹ بات کرنی مجھے وہ تبھی کروں گا. میں جلدی چلے جائیں، جلدی جائیں. نہیں میں سختی تھوڑی ہے یار، سختی تھوڑی، اجازت ہے، چلے جائیں. بہت دیر سے بیٹھے ہیں نا تو جانا تو پڑے گا، جانے دیجیے. جب یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور پھر میں یہ کہوں کہ میں تقریباً 800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں ابھی یہاں. صحیح 14 گھنٹے رات کے 2 بجے سے چل رہا ہوں تو اب پہنچا ہوں، اور اب میں کہاں جاؤں گا یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے. یہ جو باہر لوگ بات کر رہے ہیں، ایک آدمی جاؤ ان سے کہو اللہ کا خوف کر لو ورنہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے تو کہیں ایسا نہ کہو کہ یہ سمجھو یہ ہو کیا گیا. ان سے کہہ دو یہاں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے فالتو باتیں کر رہے ہیں. یہ کون سی پنچایت لگائے ہوئے ہیں بھائی یہ لوگ؟ دروشی پڑھی آپ لوگ. صلی اللہ علیہ وسلم.
نظام نے مجھ پر رحم کیا ہے تو 1 گھنٹہ 20 منٹ تو ٹھیک کی، صحیح بڑا احسان ہے۔ تو اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، آزمانے کے لیے۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اپنا دشمن نفس کو بھی پیدا کیا اس کے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، تو پھر آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ بے شک چونکہ ابھی تک آپ نے صرف یہ سمجھا ہے کہ کھانا یہ زندگی ہے، پینا یہ زندگی ہے۔ نہیں، روز اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، پورے دن کے اعمال ڈھونڈنا اور تلاش کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رات کو درہ لیتے تھے، درہ، اور اپنے ہاتھ کا کوڑا اور اپنے پاؤں پہ مارتے تھے، پہلے سیدھے پاؤں پہ، اور کہتے تھے تو آج کہاں کہاں گیا تھا، تو نے آج کتنی نیک طرف تو نے اپنے تو چلا یہ مجھے بتا۔ پھر اپنے بائیں پاؤں سے پوچھتے تھے آج تو کہاں کہاں گیا تھا، پورے دن کا حساب کر کے حضرت عمر فاروق اعظم سوتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب رات کو سوئے تو پوری زندگی کی ساری گناہوں کی توبہ کر کے سوئے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جو رات کو سوئے مگر صبح اٹھ نہ پائے۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں استغفر اللہ توبہ، نہیں، توبہ کا مطلب یہ عزم کرنا کہ اب تک جو گناہ ہوئے تھے وہ ہو گئے مگر اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ توبہ ہے۔ یہ منہ سے کہہ لینا کافی نہیں، جی دل کا ارادے کرنا، دل سے کسی بات پر آپ جو ہے وہ افسوس کر رہے ہیں، یہ توبہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو انسان کو جو بنایا تو سانسوں کے ساتھ بنایا۔ کوئی بھی سالوں کے ساتھ زندہ نہیں رہتا کہ 63 سال 65 سال 66 سال 67 سال، نہیں۔ اصول یہ ہے اللہ کی قدرت کا کہ اس نے انسان کو سانسوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب اسرائیل آتا ہے روح نکالتا ہے، اور جب روح نکال کے جاتا ہے تو جاتا نہیں، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دروازے پہ جب کھڑا ہو جاتا ہے لوگ روتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم رو کیوں رہے ہو، اس نے پوری سانسیں کر لی تھی اپنی، تب میں نے اس کی روح نکالی ہے اور تم کیوں روتے ہو، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جاتا نہیں اسرائیل، کھڑا رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تمہاری نظر میں یہ جو سانسیں ہیں نا، سانسیں یہ تمہاری سانسیں ہیں، مگر علی کی نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ امام محمد غزالی نے احیاء العلوم کے دوسرے حصے میں اس حدیث کو کوٹ کیا کہ حضور ایک جگہ تشریف لے کے جا رہے ہیں میرے آقا، تو حضور نے ایک جگہ سرکار نے فراغت حاصل کی، حضور نے پھر وضو کرنا تھا۔ ہر وقت باوضو رہنا یہ میرے حضور کی سنت ہے، اور جو باوضو رہے گا اسی حال میں مر جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ باوضو کی یہ برکت ہے، باوضو رہنے والا گناہوں سے بچتا ہے، باوضو رہنے والے کی ہر سانس میں عبادت لگی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے وضو کرنا تھا، سامنے پانی تھا، 12-13 قدم دور پانی، مگر حضور نے تیمم فرمایا۔ تیمم تب ہوتا ہے اس صورت میں جب پانی نہ ہو۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سامنے پانی موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے یہ تیمم کیا ہے، یہ حکمت سمجھ نہیں آئی میرے آقا؟ حضور نے فرمایا میرے چچا، میں اس پانی تک پہنچنے کی مجھ کو امید نہیں ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، تو میں نے یہاں تیمم کر لیا ہے۔ اور حضور یہ کہہ کے اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا اس پانی تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی 13-14 قدم دور۔ حالانکہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، پھنسے تو ہم ہیں جنہیں پتا بھی نہیں ہے کب مرنا ہے، اور زندگی میں ایسے ہی اچھا اگر مجھے اس وقت موت آ جائے تو میری حال یہ ہونی چاہیے کہ اگر ابھی فرشتہ آئے تو میں کوئی اس سے نئی بات نہ کروں، بلکہ کہوں کہ چلو بھائی میں تیار ہوں، بالکل اب لبیک کہہ دوں، اور بالکل جو ہے نا۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، انہوں نے ایک دم چادر اوڑھی اور بولی اے اللہ تیری یہی مرضی ہے، تو غزالی اس پر راضی ہے، ایک دم لیٹے اور انتقال ہو گیا۔ موت ایسی آنی چاہیے کہ جب موت آپ کو آئے تو
کوئی آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے توبہ نہیں کی، بلکہ آپ توبہ روز کیا کریں۔ موت جب آئے گی تو آپ کے پاس ایک دن پہلے میسج نہیں آئے گا، کوئی تھانے سے ٹیلی فون نہیں آئے گا، کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں بتائے گا۔ موت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اچانک آتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے، جو مردوں میں شمار کر لے وہ بہتر انسان ہے۔ مگر ہماری زندگیاں کس طرح کی ہیں، چوراہے پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، حکومت کے بڑے حالات خراب ہیں، حکومت میں وہ بڑا ظالم ہے، یہ جو پارٹی ہے ظالموں کی ہے، حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا۔ پہلا سوال تو یہ پوچھتا ہوں آپ سے، اللہ نے تم کو یوں پیدا کیا ہے ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں، میں نے کہا آپ نے کیے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا آپ صحیح کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا پھر جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ اللہ نے تمہیں فالتو باتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے نبی پر درود پڑھنے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان کے حالات خراب نہیں، یہ حکومت ایسی ہے، میں اس حکومت کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، نہ میں کوئی سیاسی انسان ہوں، نہ مجھے سیاست سے کوئی مطلب ہے، مگر کسی حکومت والے نے نماز پڑھنے سے روکا ہے ہمیں؟ تو کیوں نہیں پڑھنے جاتے نماز میں؟ ای کو کم کرے بھائی، اور کیوں نہیں جاتے لوگ نماز میں؟ حکومت پہ ٹھیکرا پھوڑ دیا، حکومت ایسی ہے، حکومت ویسی ہے۔ ارے آپ دیکھو، آپ لوگ کس نے منع کرا نماز پڑھنے جانے کے لیے؟ کسی نے منع کیا ہے؟ مسجد میں جانے کے لیے منع کیا ہے؟ کوئی روکتا ہے آپ کو؟ حکومت ایسی ہے۔ آپ کیسے ہو؟ اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں۔ زندگی ہو گئی یہی مٹر گشتی کرتے ہوئے، یہ وقت خراب کرتے ہوئے، اس کی برائی کر لی، اس کی برائی کر لی۔ جب تک بندہ مرید نہیں ہوتا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، مرید ہوتے ہی دوسرے پیر کی برائی شروع۔ اپنے پیر کے ہاتھ پہ ابھی وعدہ کیا ہے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، اور پہلے نہیں کرتا تھا اب زیادہ کر رہا ہے۔ ایسی پیرا مریدی جائز نہیں جو آپس میں جھگڑا کرائے۔ غیبت حرام ہے اور مرید ہونا کوئی واجب نہیں، بے شک توجہ ہے نہیں؟ ایسے پیروں کے مرید نہ ہو جو تمہیں جھگڑا کروائے آپس میں۔ تم کسی پیر کے مرید بعد میں ہو، مدینے والے کے امتی پہلے ہو۔ واہ واہ، سبحان بولو تو صحیح ذرا یار، سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح۔ اللہ نے آپ کو اس وجہ سے پیدا کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں، اللہ نے تمہیں صرف اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہی سب کرتے رہو؟ نہیں، آپ سے میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ پڑوسی ملک میں ہمارے ایک لڑکے نے 16 سال کی عمر میں کمپٹیشن جیتا، سنگنگ کمپٹیشن، گانے کا کمپٹیشن جیتا۔ گانے میں اس نے اتنا کمال کا گایا کہ اس کو ایک کار ملی انعام میں 1 کروڑ روپے کی۔ اس کے بعد دوسری جگہ جیتا، تیسری جگہ جیتا۔ آواز اللہ نے اچھی دی تھی، گانے گاتا تھا، گانے گاتے گاتے ایک ملک گھوما، دوسرا ملک گھوما، دنیا گھوما۔ 19 سال کی عمر میں 2 بڑے بڑے شہروں میں اپنی 2 بڑی بڑی بلڈنگیں، 2 بڑے بڑے شہروں میں۔ بھائی پیسے رکھ دے بھائی، کیوں پیسے لے کے آ رہے ہیں؟ ایسے کر کے اوپر کو رکھتے ہیں، ہاتھ لگانا ضروری ہے بھائی، تقریر نہ کرے، مجھے پیسے نہ دے کوئی بھائی، بیٹھو آرام سے، نہیں مجھے پیسے نہ دے کوئی، بیٹھے آرام سے، تقریر سن لیں۔ اب بیٹھے میری بات سنیں، اب ذرا توجہ کریں۔ اس نے 2 مکان 19 سال کی عمر میں خرید لیے، اور 2 مکان خریدنے کے بعد اس نے 19 سال کی عمر میں شادی کی۔ بہترین شادی ہوئی، مگر 21 سال کی عمر میں 2 بچے ہو گئے۔ گانا گا رہا تھا، بے ہوش ہو کے گرا۔ جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا دونوں گردے خراب ہیں۔ اب ڈائلیسس شروع ہو گیا، ایک گھر بکا، پھر ڈائلیسس ہوا۔ ڈائلیسس ایک پروسیس ہے، ایک مشین سے خون کو پیوریفائی کیا جاتا ہے۔ خون کو گردوں سے جو کام لیا جاتا ہے وہ مشین سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا درد والا ہے۔ اس میں انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، سوچ میں چلا جاتا ہے، پاگلوں کی طرح ذہنیت ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے سارا خون نکلتا ہے، پھر ہر ہفتے اس کے اندر جاتا ہے، چونکہ گردے کام نہیں کرتے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی نماز میں جا کے کہا ہو، اے اللہ تیرا شکر ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہوں کہ میرے گردے ٹھیک ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرا اللہ تیرا فضل ہے کہ میرے گردے ٹھیک ہیں، میرے گردے کی کوئی بیماری نہیں۔ کبھی آپ نے اس کو سوچا کہ کس وقت بیماری کس کو؟ ایک کینسر کے مریض کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ٹیلی فون آیا تھا کشمیر سے، بولے ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں
رہے ہیں؟ میں کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگے ایک آدمی ہے اس کو کینسر ہے, وہ آپ کی تقریر سننے کی خواہش رکھتا ہے, اس کو کہتا ہے میں مرنے والا ہوں, ایک تقریر مجھے ان کی سنوا دیجئے. میں گیا, اس کو وقت دیا, میں پہنچا, اس کا نام سلیم تھا, اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ داڑھی بھی تھی, میں اس سے پہلے تقریر میں گیا تھا تو اس نے میرے کہنے سے داڑھی دکھائی تھی. خیر اس کے داڑھی بھی تھی, مالدار آدمی تھا مگر کینسر کا مریض تھا. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے. مسکرانے لگا, ساتھ ساتھ مسکرانے کے اس کے آنسو بھی نکلنے لگے. میں کہا آپ کہہ رہے ہیں شکر ہے اللہ کا, کینسر ہے آپ کو؟ کہنے لگا ہاں تبھی تو شکر ہے. کتنے لوگوں کو اچانک موت ہو جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح سے مر جاتا ہے. میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ مجھے 2 مہینے پہلے پتہ چل گیا کہ میں مرنے والا ہوں, اور مجھے لگتا ہے 2 مہینے میں روؤں گا نا تو میرا رب میرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا. تو روز روتا ہوں اور کہتا ہے سید صاحب جب تک خبر نہ سنی تھی سجدے وہی تھے عام والے, جب سے کینسر کی خبر سنی ہے اب ایسے سجدے کبھی نہیں ملے جیسے آج سجدے ہیں. جو کینسر نے سجدے کرائے آنسوں والے, جو درد والے سجدے کینسر نے کرائے. چچا اب آنا نہیں بھائی, چچا اب آنا نہیں, اب وہیں بیٹھ جانا جہاں سے آپ آ رہے ہو. بار بار یہ کوئی بھی ہو, گورنر ہو, کوئی کا مطلب بس میں تقریر اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, خوشیاں دے. انشاءاللہ اگر کبھی ملاقات ہوئی, موقع ٹھیک ہوا تو اپنا دل کا حال بیان کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بول دیجئے. بول دیجئے. بیٹھو بھائی میں آپ کی فیلڈ کا مقرر نہیں ہوں, میں کسی اور فیلڈ کا مقرر ہوں, اسی وجہ سے ادھر آتا ہی نہیں, آتا ہی نہیں ہوں میں اور آؤں گا بھی نہیں. صحیح بتا رہا ہوں, چونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں. رات میں تقریر جمانا اسے فیل کر دیا, میں تو خود فیل ہوں. جب تک میرا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو مجھ سے بڑا فیل آدمی کوئی نہیں. میں یہ تقریر کو کچھ مانتا ہی نہیں کہ یہ کوئی یہ اکھڑا ہے کوئی, اس نے اسے فیل کر دیا, وہ تقریر بڑی جما کے چلا گیا. ایسا میرے سمجھ کی بات نہیں آتی. اور زمانہ ختم ہو گیا, دنیا ختم ہو گئی, وہ ہم نے نہیں چلنی. ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں, جیسے جانا ہو چلے جاؤ, جا رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. ایک بار غوث العظم تقریر کر رہے تھے, بڑے پیر شہنشاہ بغداد, لوگ میرے بارے میں تو کہیں گے کہ وہ بد اخلاق ہے. اب یہ غوث پاک کے بارے میں وہ کمنٹ کریں ذرا, ان کو بتا رہا ہوں. یہ اخبار الاخیار میں شیخ محقق نے لکھا ہے کہ غوث العظم تقریر کر رہے ہیں, چیل بول رہی ہے. چیل کو کوئی عقل نہیں ہوتی, وہ انسان نہیں, ایسے بول رہی ہے چیل. غوث پاک نے ایسے کر کے دیکھا, 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی, اور 2 ٹکڑے ہو کے گر گئی, مر گئی. غوث پاک نے بعد میں اٹھایا اور زندہ کیا اور فرمایا میرا نام عبد القادر ہے, آج کے بعد ادھر سے گزرے تو آواز مت کرنا, اس بار زندہ کر رہا ہوں, اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے. لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ اس طرح کے مزاج ہے ان کا. ٹھیک ہے مزاج ہے مزاج الحمدللہ. اسی وجہ سے تو یہ کڑن ہے, تبھی تو سب کچھ ہے. یہ کڑن نکل گئی تو ختم ہو جائے گا سب, پھر تو وہی وزارو والا معاملہ ہو جائے گا. یہ کڑن ہے تبھی تو کچھ ہے. غوث پاک نے عطا کیا بڑے پیر میں. یوں نہ ہنس کے یہ درد سخن آیا ہے, پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. ایسا کچھ نہیں کہ وہ ہو گیا ایسا کر کے. ہاں ایک بار امام مالک مدینے میں حدیث پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا دیکھو میرے کرتے میں تو اندر بچھو نے 6 جگہ کاٹ رکھا تھا. تو کسی نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا حضور کی باتیں ہو رہی تھیں, میں نے سوچا جان چلی جائے مگر حضور کی باتیں پیچھے ادھوری نہیں رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خود اعراض کرتا ہوں, یہ میرا کوئی تکبر نہیں ہے, میرا غرور نہیں ہے. میری زندگی میں کبھی کسی جھگڑا نہیں ہوا, جو میں جھگڑے کو اچھا نہیں سمجھتا. میں کسی بدتمیز کی بات کا جواب نہیں دیتا.
صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے غصہ اس آتا نہیں ہے، مگر جب میں کر رہا ہوں کتنی ایموشنل بات جو ہر انسان کے فائدے کی ہے، اس میں آپ داد تو دینا چھوڑیں، آپ نے اور مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یہ آدمی جب ہم چاہیں گے، ہاں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، کچھ لوگ الگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھو، ان کو نہ بلاؤ، اے میرے جیسے بد اخلاق بدتمیز گھٹیا انسان کو نہ بلایا کرو، تاکہ یہ پریشانی آپ کو نہ دیکھنے پڑے، یہ سب چیزیں آپ کو نہ دیکھنی پڑیں۔ بس یہ آپ کو سامنے جو بات کر رہا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں کہ کب انسان کے ساتھ کیا ہو جائے، انسان کو اپنی زندگی میں اپنے رب کے سامنے توبہ کر ہی لینی چاہیے۔ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی، جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ ارے جنت تو آشائش کی جگہ ہے، جنت تو رحمتوں کی جگہ ہے، جنت اللہ کے انعام کی جگہ ہے، مگر حضور فرماتے ہیں جنت میں بھی جنتیوں کو ایک حسرت ہوگی۔ اس کی حضور وہ کیا فرمایا؟ جنتیوں کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ان کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش جو وقت ہم نے دنیا میں فالتو گزارا، ادھر ادھر بیٹھ کے گزارا، جو بے وجہ کی باتوں میں گزارا، اتنا اپنے اللہ کو یاد کر لیا ہوتا، اتنا اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے تجھ کو جو کرنا ہو وہ کر لے انسان، میں آج جا رہا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک دن تو تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک دن تب پیدا ہوتا ہے، انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے، اور ایک دن وہ جب یہ سمجھ جائے کہ وہ کیوں پیدا کیا ہے تب کیوں وہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کی منزل کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے صرف کھانے پینے کے لیے، یہ عیش اڑانے کے لیے، صرف شادی بیاہ کے لیے، صرف اپنے بچوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے تو جانور بھی کھاتے ہیں، بچوں کو تو جانور بھی اپنے پال لیتے ہیں، مگر انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا تھا، انسان جیسی خوبصورت چیز کو اللہ نے اپنی رضا کے لیے پیدا کیا تھا، مگر انسان آپس میں جھگڑوں میں لگ گیا، انسان آپس کے صرف کمانے میں لگ گیا۔ انسان، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انسان کو ایک جنگل بھر کے اللہ خزانہ دے دے، یعنی سونا، یعنی چاندی، ہیرے جواہر، اگر ایک جنگل بھر کے دے دے تو پہلا جنگل ٹھکانے لگائے گا، پھر دوسرے جنگل کو ڈھونڈنے نکل جائے گا۔ اس کی جو حوث ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دیکھو اس کا انداز کیا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ مال طلب کرنا بری بات نہیں، مگر ہر وقت مال 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 صبح شام، یہ زیادہ طلبی نے غافل رکھا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، یعنی تم یہی کرتے کرتے قبروں میں آ گئے، کماتے کماتے قبروں میں آ گئے، بینکوں میں جمع کرتے کرتے قبروں میں آ گئے، گڈیاں گنتے گنتے قبروں کے اندر آ گئے، اور تم یہی سب کرتے کرتے قبروں میں آ گئے۔ اب وہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جان جاؤ گے۔ پھر وہ سما کہتا ہے، یعنی اب ذرا غور کریں، اگر عربی میں کوئی سما کہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تنبیہ کا انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون سما کلا سوف تعلمون، یعنی ہاں ہاں تم جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں تم جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں تم جان جاؤ گے۔ یعنی جو تم نے دولت جمع کی ہے، یہ تمہاری دولت، بچپن میں آدمی اپنے کھلونے سے کھیلتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہی کھلونا اس کے ہاتھ میں دیا جائے تو میاں پھر وہ اس سے کھیلتا نہیں، کھیلتا ہے کہ کھیلتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ دولت دنیا میں تمہیں پیاری ہے، مگر آخرت میں یہ اسی کھلونے کی طرح بن جائے گی، یہ تمہارے کسی کام میں نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں، اللہ نے تم کو موبائلوں کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے تم کو اس وجہ سے پیدا نہیں کیا تھا کہ 3 GB موبائل کی روز پھونک دو، روز یوٹیوب دیکھتے رہو، روز انسٹاگرام دیکھتے رہو، روز فیس بک دیکھتے رہو۔ وہ لاہور، وہ لڑکا پاکستان کا، اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دیا، گردہ وہ بھی فیل ہو گیا، وہ گردہ بھی فیل ہو گیا، خیر اس کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ کل تک اس نے دونوں مکان بیچ دیے، سارے پیسے ختم ہو گئے، اس نے بھیک مانگی تو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ کل تک جو گانے گاتا تھا، لوگوں کی دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا، آج اسے کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا ڈائلیسس ہوتا رہا، چہرہ خوبصورت
خوبصورت تھا مگر کالا ہو گیا، مرنے کے وقت میں پہنچ گیا، بی بی سامنے تھی جوان، بچے چھوٹے چھوٹے، دو بچے تھے گود میں، دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، کسی نے روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا بڑا افسوس ہے، ایک تو میں جیتے جی اپنی بیوی کو بیوہ دیکھ رہا ہوں اور جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں، کیا پتا میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بڑے عیش میں پلے ہیں، مگر پہلی بات، دوسری بات یہ سوچ رہا ہوں اللہ نے مجھ کو آواز دی، میں نے گانے گائے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے گانے گائے، عیاشیاں کی اور لوگوں کے سامنے حرام کام کیے، گانے گائے، تو آج میرا یہ حال ہو گیا۔ سوچتا ہوں جتنے گانے گائے تھے اگر اتنے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ پیارے کو منایا ہوتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ نے تجھ کو کیوں پیدا کیا؟ میرے دوست تیرے اور میرے طرح کتنے لوگ روز مرتے چلے جا رہے ہیں، جا کے دیکھ مراد آباد کے اسپتالوں میں روز 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ایک جنازہ نکلتا ہے، ایک موت روز نکل جاتی ہے۔ تو نے سب کو کھیل تماشا سمجھا تھا، تو نے اللہ کی بنا اللہ کی زمین کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات امی عائشہ سے کہا، عائشہ مجھے اجازت دو میں رات کو اپنے رب کے سامنے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی اپنی بی بی سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ سیدہ امی عائشہ بولی آپ مالک ہیں میرے آقا، کہا نہیں رات تمہاری ہے، بتاؤ تمہاری آج مباری تھی، آپ اجازت دو۔ سردیوں کی راتوں میں حضور نے وضو کیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ امی عائشہ کہتی حضور کے سینے کی ہلے کی آواز مجھ تک آتی تھی، ایسا حضور کا سینہ لرزتا تھا میرے آقا کا، اور نبی کے آنکھ کے آنسو باہر کو چلے جا رہے تھے، اتنا روتے تھے۔ بلال حبشی بلانے کے لیے آئے تو دیکھا حضور کے پورا چہرہ بھیگا، میرے آقا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا بلال آج میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، زمین آسمان کی پیدائش میں، زمین آسمان کی پیدائش میں اور صبح کا شام میں، دن کا رات میں تبدیل ہونا میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی جو دن رات گزر رہے عقل والوں کی نشانی یہ ہے کہ موت نزدیک آ رہی ہے، اندھیری قبر کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ انسان تو ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا اندھیرے میں، بتا قبر میں کیسے رہے گا؟ ایک مچھر برداشت نہیں ہے تجھ سے۔ اللہ اکبر، میرے نبی سے بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں تو اگلے پچھلے بچتے جائیں گے، مگر میرے نبی روئے ہیں، ہمیں تو رونا نصیب نہیں، ہم تو میاں بس زندگی کو اپنی کاٹ رہے ہیں، نہ کسی کے جنازے اٹھتے ہوئے ہم کو سب سوال پا رہے ہیں، نہ دنیا کی کوئی چیز سنبھال پا رہی ہے۔ اور ایک توجہ کرو میری طرف، اللہ نے تم کو چوراہے پہ بیٹھنے کے لیے زندگی نہیں دی، اللہ نے تم نے گانے باجے کے لیے پھر زندگی نہیں دی، انسٹاگرام کے لیے نہیں دی، یوٹیوب کے لیے نہیں دی، بلکہ بریلی سے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ پوتے نے یہ کہا کہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، تو دادا نے کیا بات کہی؟ پوتے نے کم کہا مگر دادا نے تو ایسا کہا اس سے آگے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پوتے نے کہا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یعنی اللہ نے زندگی دی ہے نبی کی اطاعت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ کس کے لیے دی بولو؟ کس کے لیے دی؟ نبی کی اطاعت کے لیے، نبی سے محبت کے لیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھو، اچھا یوں تو یہودی کا بھی دل، نصرانی کا بھی دل، پارسی کا بھی دل، بدھسٹ کا بھی دل، یہودی کا بھی دل، مسلمان کا بھی دل، مگر اعلیٰ حضرت نہ یہودی کا دل مانے، نہ نصرانی کا دل مانے، نہ عیسائی کا دل مانے، نہ کسی بدھسٹ کا دل مانے، نہ جینی کا دل مانے، نہ مسلمان کے دل کو دل مانے۔ ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت جب مسلمان کا دل نہیں، یہودی کا دل نہیں، عیسائی کا دل نہیں، تو کس کا دل ہے؟ آواز آئی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سر ہے وہ سر۔ اچھا حضور کی میلاد کا مہینہ گزرا، تھوڑا سا حضور کا میلاد پڑھ دوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔
اچھا حضور کے میلاد کے وقت میں جھگڑا نہ کیا کرو. میں جھگڑے سے بڑا دور رہنے والا انسان, میں کسی سے بحث بھی نہیں کرتا. ایک صاحب سے میں نے کہا دیکھو یہ مراد آباد میں صدر اللہ فاضل اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اپنے کتاب میں. صدر اللہ فاضل کے استاد بیٹھے تھے, ربیع الاول کا جلوس نکل رہا تھا, لوگ ربیع الاول منا رہے تھے, تو کوئی آ کے ان سے بولا صدر اللہ فاضل کے استاد کیسے کہ یہ بتائیے حضور کے زمانے میں تو میلاد ہوتا نہیں تھا, اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ حضور کا زمانہ تھا تو یہ کیا تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ زمانہ ہے. واہ واہ, بہت اچھا جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی تو حضور کا ہی, یہ بھی تو حضور کا. اچھا آپ بتائیں, وہ فلائٹ میں ایک آدمی مجھ سے بحث کر رہا تھا, کہنے لگا وہ میلاد, میں کہا میں میلاد پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. آپ پڑھے لکھے آدمی ہوں, میں بھی جاہل نہیں, کیوں بحث کریں ہم آپس میں؟ ایک سوال کا جواب دے دو. بولے کیا؟ میں نے کہا اگر آپ کو پتہ چلے آج ہی کے دن نبی تشریف لائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بولے بہت اچھا لگے گا. میں نے کہا وہی تو ہمیں لگتا ہے. سبحان. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے, یہ کہتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ تو 8 کو پیدا ہوئے تھے. میں کہتا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ہم 12 کو مناتے ہیں, آپ 8 کو منا لیا کرو. مگر آپ کو جھگڑا میلاد النبی سے ہے, تاریخ سے نہیں ہے. اچھا جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہ خوشی منائے گا, اماں خوشی منائے گی, ابا خوشی منائیں گے, چچا خوشی منائیں گے, تایا خوشی منائیں گے, پھوپھی خوشی منائے گی, بہنیں ہوں گی تو خوشی منائیں گے, بھائی ہوں گے. جس کے گھر آتا ہے وہ خوشی, جس کے آیا وہ خوشی مناتا, پڑوسی نہیں مناتا. ایسے جس کا نبی آیا ہے وہ خوشی منا رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح, واہ واہ واہ. جس کا نبی وہ خوشی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے قصیدے نور کا مطلع فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. اب شعر پر اعتراض کسی نے کیا, وہ کوئی اپنی آدمی تھا, اعتراض اس کا کوئی خراب نہیں تھا. اس نے کہا یار حضور تو مکے میں آئے, اعلیٰ نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی, یہ کہنا چاہیے تھا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے صبح مکہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, چونکہ مکے میں حضور تشریف لائے, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. یہ کیوں کہا؟ اس وقت جواب نہیں تھا میرے پاس, اب ہے, اور وہ جواب میں نے پڑھا. وہ آلات کے شعر کی ہلکی سی تشریح, میں اس آلات کے شعر کی تشریح کے لائق نہیں مگر کر رہا ہوں. آلات فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی, چونکہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات مینشن تھی, لکھی بھی تھی تورات میں, کہ جب آخری نبی آئیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ایک ستارہ سرخ رنگ کا چمکے گا, اور وہ جب ستارہ چمکے گا تب ان کا ظہور ہوگا, تب وہ تشریف لے کر کے آئیں گے, تب وہ دنیا میں آئیں گے. یہودی یہ نشانی دیکھتے تھے, چیک کرتے تھے. مکے میں تھے نہیں یہودی, مدینے میں تھے, مدینے کے یہودی چیک کرتے تھے. اور جب نبی کی ولادت سے پہلے وہ ستارہ چمکا, وہ نیچے اتر کے آیا اور بولے کیا مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کہ مدینے میں تو کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے. کہ اچھا پھر کہ یہ سنا ہے مکے میں پیدا ہونے والا ہے, عبد المطلب کے یہاں پر آمنہ کا لال آنے والا ہے. تو کہہ لگے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا. میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا ہے تارا, حضور آ گئے. میری بہنیں سنیں ابھی حضور. اچھا حضور جب آئے ہیں تو حضور کی لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں, کوئی دائی بھی تو ہوگی, جس عظیم الشان دائی, دنیا کی سب سے خوش نصیب دائی, دنیا کی سب سے گریٹ لیڈی ڈاکٹر کون ہے وہ جس نے حضور کی والدہ کے قریب میں اس وقت بیٹھی ہے جب حضور تشریف لانے والے تھے. اس دائی کا نام شفا ہے, سیدہ شفا. وہ لیڈی ڈاکٹر عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی ہے کہ میں حضور کی امی کے پاس گئی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے سسٹم یہی ہے, میرا بھی آپ کا بھی, بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کی 9 مہینے کی گندگی باہر آتی ہے, بدبو پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد بچہ آتا ہے, اس کے پاس پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے, اس کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے, لپڑی چپڑی جو بھی وہ کرتے ہیں وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد بچے کا چہرہ کھلتا ہے, یہ اصول ہے. مگر وہ شفا کہتی ہے میں جب آمنہ خاتون کے کمرے میں
میں گئی تو وہاں تو چراغ ہی نہیں جلا تھا. میں نے کہا آمنہ چراغ؟ کہا میرا شوہر نہیں ہے, میرے گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں ہے. کہتی میں آمنہ کے قریب گئی اور جب نبی کے آنے کا وقت ہوا تو جب بچے آتے تھے بدبو آتی تھی, مگر نبی کے آنے سے پہلے بدبو نہیں آئی, بلکہ ان کے آنے سے پہلے ایسی خوشبو کہ پورے کمرے میں ایسی میں نے خوشبو کبھی نہیں سونگی تھی, ایسی خوشبو. اور جب وہ تشریف لانے لگے تو پھر تشریف نور نکلنے لگا, اور جیسے ہی وہ تشریف لائے ہیں پورے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا. اور میں نے جب دیکھا تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی اور چہرہ اتنا چمکتا ہوا میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا. میں نے اٹھایا اور میں نے کہا آمنہ, میں نے بچے تو بہت دیکھے مگر تیرے لال کی طرح میں نے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ سے کہنے لگی میں نے مکے میں بہت بچے دیکھے, تیرے بچے کی طرح بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر حضور کو دیکھ کے بولی میں مدینے کی رہنے والی ہوں, میں نے مدینے میں اتنا بچہ اپنے لال کی طرح بچہ نہیں دیکھا, ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اتنی دیر میں عبد المطلب آئے, جب ان کی گود میں دیا تو کہنے لگے آمنہ تم مدینے کی بات کرتی ہو اور تم کہتی ہو مکے میں. اس بوڑھے نے تو دنیا گھومی ہے, میں نے دنیا میں اپنے پوتے سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میرا امام بولا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. شفا کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا, وہ ختنے کیے ہوئے آئے تھے, میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کے لٹال دیا. جب لٹالا ان کو پیٹ کے بل تو اچانک انہوں نے کربٹ لی, اور کربٹ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں, کربٹ لی اور ایک پاٹ دیکھا, دوسرا ہاتھ لے کر کے آئے, پھر آپ نے ناک اور پیشانی لگائی اور لگانے کے بعد سجدہ کیا, یعنی سجدے کی طرح سجدہ, پٹ نہیں گر گئے, سجدہ کیا. کیا مطلب یہ ہے کہ نبی جب آئے تو سجدہ کیا اور بتایا اے میلاد منانے والوں, میلاد والا اکیلا نہیں آیا, نماز ساتھ میں لے کے آیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. بولو تو صحیح, بولو تو. میلاد والا ساتھ کیا لایا ہے؟ نماز. آتے ہی سجدہ کیا, یعنی اگر میلاد ہے اور سجدہ نہیں ہے تو میلاد مکمل, میلاد مکمل. اب ذرا غور کرو, توجہ کرو. حضور آئے, سیدہ آمنہ نے دیکھا کوئی دائی لے کے نہیں جا رہی ہے, دائی لے کے نہیں جاتی. آپ نے پوچھا ساری دائیاں چلی گئی, تم لوگ میرے بچے کو نہیں لے کے جاتی؟ کہا آپ کا بچہ یتیم ہے, اس کے پیسے کون دے گا, اس کی بدلہ کون دے گا؟ سیدہ آمنہ نے حضور کو اٹھایا, رونے لگی. بیوہ تھی نا, یتیم بچہ تھا, سینے سے چپٹا کے بولی میرے لاڈلے, میرے محمد, دل تھوڑا نہ کرنا میرے بیٹے, آج تو کوئی تجھے اٹھانے کے لیے تیار نہیں, مگر ایک دن آئے گا کہ مدینے کا بھی تو ہی مالک ہوگا اور مکے کا بھی تو ہی مالک ہوگا میرے بیٹے, میرے لاڈلے. دنیا میں کس کی کے اتنے چاہنے والے نہ ہوں گے جتنے تیرے چاہنے والے ہوں گے میرے بیٹے. حضور کی عمر 6 سال ہوئی, مکے سے مدینے کا سفر سیدہ آمنہ کا میں چھوڑ کے اسکپ کر کے بچپنے کے اس درد کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو میں نے محسوس کیا ہے. حضور کی امی مکے سے مدینہ شریف کی طرف جا رہی ہیں, عبد المطلب نے منع کیا, میری بہو نہ جا, میرا بیٹا گیا تھا عبداللہ واپس نہیں آیا, تو نہ جا بیٹی, میرا دل گھبراتا ہے. تو کہنے لگی کہ آپ مجھے میرے شوہر کی قبر پہ نہیں جانے دیں گے, کیا مجھے میرے میکے نہیں جانے دیں گے, اس بیٹے کو اپنے ننسال نہیں جانے دیں گے؟ حضور کو پیار کیا دادا نے, ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے دور نہیں کرتے تھے, پیار کیا, چلے گئے. حضور جب حضور کو دے دیا, اجازت دے دی, ام ایمن کو ساتھ کر دیا. جب مدینے میں پہنچے حضور کے چہرہ ایسا تھا, آنکھوں میں ڈورے تھے, ایسا خوبصورت چہرہ اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں. حضور چلتے تھے, پتھر سلام کرتے تھے. بولو کیا کرتے تھے؟ پتھر سلام کرتے تھے, پیڑ سلام کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں, ارے آپ کو کوئی سلام کرتا ہے؟ آپ کی بیوی تک سلام نہیں کرتی, اور حضور کو آپ اپنی طرح کہتے ہیں. ارے اگر آپ تو اوقات کوئی نہیں, آپ کی حیثیت کوئی نہیں, تم کسی لائق نہیں. اگر تم یہ کہو گے نا کہ میرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہیں, ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا. حضور جب گئے ہیں تو جب حضور کے چہرے کو دیکھا, مدینے کے یہودی کہنے لگے یہ چہرہ لگتا ہے آخری نبی کا ہے, یہ بچہ ایسا لگتا ہے جیسے
سے آخری نبی. ارے حضور تو حضور ہیں. حضرت عمر ملک شام گئے, جوان تھے. ملک شام میں جب 20 سال کی عمر تھی, حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اس زمانے میں گئے, تقریباً 20 سال تھی. پہنچے شام. شام میں بستی میں بازار میں لڑائی ہو گئی, ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا کسی بات پر. حضرت عمر نے اس کو گھوسا مار دیا. اب عمر نے ایک ہی گھوسا مارا, مری گیا وہ. اب ابھی کبھی ہاتھ کو دیکھیں, کبھی اسے دیکھیں, مگر پھر دوڑے, بھاگے, گرجا میں گھس گئے. ہاتھ کب آنے والے تھے کسی کے, پھرتی بہت تھی. گھس گئے گرجا میں. گرجے کے مالک نے دیکھ لیا حضرت عمر کو. کہا حضرت عمر کو دیکھا. وہ لوگ آئے, کہنے لگے کیا ادھر کوئی بھاگتا ہوا عربی دیکھا ہے, قتل کر کے بھاگا ہے وہ؟ کہنے لگے ہم نے نہیں دیکھا. اس نے منع کر دیا. پھر اندر گیا, بچا کے بولا میرے حساب سے تم مکے کے رہنے والے ہو, کیا کسی نے وہاں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں. کہا تو کریں گے, کچھ دنوں کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور تم ان کے وزیر بنو گے. تم ایسا کرو کہ تم مجھے لکھ کے جاؤ کہ جب تم اسے فتح کرو گے, ملک شام کو, اس گرجا کو فتح کرو گے, اس سرزمین کو فتح کرو گے, تم مجھے امان دو گے. میرے کسی قافلے والے, میرے کسی آدھ بچے سے کچھ نہیں کہو گے, میرے اس گرجا کو نہیں گراؤ گے. حضرت عمر بولے میں ایک مٹھی کشمش میں چرواہا ہوں, میں اونٹ چراتا ہوں, تم میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بولا میرے حساب سے تو تم لکھنا بھی جانتے ہو, لکھ کے دو یا بلاتا ہوں لوگوں کو حوالے کرتا ہوں جو قتل کر کے آئے ہو تم. حضرت عمر نے جان بچانے کی خاطر لکھ کے دے دیا کہ جب میں اس ملک پہ فتح کروں گا تو اس کو معاف کر دوں گا, اس کے گرجا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. ایسے جان بچانے کے لیے لکھ کے چلے گئے, بھول گئے. مگر جب آپ خلیفہ بنے اور جب شام فتح ہوا تو یاد آیا, رونے لگے, کہنے لگے فلاں گرجا میں فلاں یہودی کے فلاں عیسائی پادری کو کوئی تکلیف مت پہنچانا, اس کے بچوں کو بھی, اس گرجا کو بھی. لوگوں نے کہا آپ تو کبھی شام گئے نہیں, آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم نے ہمیں خرید کر انمول کر. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. تم نے ہمیں خرید کر, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا. سرکار کا عالم, یا دل لگا کے بولو سرکار کا عالم, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا. سرکار کا عالم, سرکار کا عالم, سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب میری طرف توجہ کریں, غور کریں, میری بات پر دھیان دیں. اللہ کے پیغمبر اپنی نانی کے گھر گئے ہیں. اچھا, نانی کے گھر سے پھر ان کا مزاج, سیدہ آمنہ کا دل چاہا کہ اپنے شوہر کی قبر پہ جاؤں. اب ایک بیوہ عورت اگر اپنے شوہر کی قبر پہ جائے گی اور وہ بھی اپنے یتیم بچے کو لے کے پہلی مرتبہ, تو اس کے جذبات کیا ہوں گے یہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے, نہ میرے پاس وہ لفظ ہے. مگر میں نے اس وقت پڑھا ہے جو ان کے الفاظ, وہ یہ انہوں نے یہ کہا اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے, اے میرے سرتاج عبداللہ, اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا تھا, مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ جتنا خوبصورت آپ کا بیٹا ہے اتنا دنیا میں کسی کا بچہ خوبصورت نہیں ہے. کاش آپ اپنے لال کو. پھر اس کے بعد بہت روئی سیدہ آمنہ, پھر حضور کو سینے لگایا اور لے کے چل دی مدینے کی طرف. مگر راستے میں ابا کے مقام پر وہ لیٹ گئی تپتی ہوئی ریت پر. جب وہ لیٹی سیدہ آمنہ تو ام ایمن بولی میں چادر بچھاؤں؟ کہ چادر کا وقت نہیں, میرے پاس جلدی سے میرے بیٹے کو لے کے آؤ. حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور بالکل 20 صحرا میں نے وہ جگہ 2 بار دیکھی ہے. میں نے ابا کے مقام دیکھا ہے, وہاں بڑے ٹیلے ہیں, چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں. میں سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں گیا ہوں, ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے میں نے یہی بیان کیا جو میں اب بیان کر رہا ہوں. مطلب یہ اللہ کا شکر ہے. میں نے کعبہ کتنی بار دیکھا ہے مجھے یاد بھی نہیں, مگر صحیح بتا رہا ہوں جو لطف مجھے سیدہ آمنہ کے مزار پہ آیا مجھے کہیں نہیں آیا. جو میں نے حضور کی امی کی جو میں نے قبر کو دیکھا, اور جو میں وہاں پہ جو میرے دل پہ کیفیت طاری ہوئی کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں میرے لال تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بچے کو جو جنم دیا ہے. اے میرے لاڈلے میرے بیٹے, اچھا آپ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا, عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اللہ ماشاءاللہ کسی کو, ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام نوح, زکریا, یحییٰ, لوط کی ماں کا نام, علیہ السلام کی ماں کا نام آپ کو نہیں پتا ہوگا. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال, فوراً حضور کا خیال آتا ہے. حضور کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے میری نام کو شہرت دی ہے, میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے.
ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میں تیرے اللہ کے حوالے کرتی ہوں میرے لاڈلے. اور پھر آخری نظر ڈالی, آخری نظر میں کچھ آنسو گرے اور اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھا. اور پھر جب آنکھیں بند ہوئی تو حضور نے دیکھا, آواز دی ماں, نہیں بولی. پھر کہا ماں, نہیں بولی. پھر چہرے پر ہاتھ مارا, ماں ماں ماں, نہیں بولی. تو پھر حضور روئے. ایمن کہتی ہے میں نے حضور کو روکتے دیکھا تو مجھ سے معصوم محمد کا رویا دیکھا نہیں جاتا تھا. میں نے قریب گئی, اللہ اکبر, کہتی ربا کے ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے رو رہے ہیں, ایسا لگتا تھا پورا ریگستان حضور کے غم میں رو رہا ہے. اور حضور کہتے تھے ماما. میں نے حضور کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد اوپر ٹیلے پر قبر بنائی, لے کے چلی انہیں واپس. تو میرا ہاتھ جھٹک کے حضور نے چھڑایا اور اوپر چڑھ گئے. اور وہ 70-80 فٹ اوپر وہ ٹیلا ہے, حضور چڑھے. اور جانے کے بعد میں نے دیکھا, جب جا کے پہنچی تو دیکھا حضور اپنی ماں کی قبر کے پتھر سے چپٹے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے امی آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا. جب کسی کا کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے, اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی تائی ہوتی ہے, اس کی چچی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے. مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے, نہ پھوپھی ہے, نہ تائی ہے, نہ خالہ ہے. میرے حضور آپ 61 سال کی عمر میں تقریباً حضور مکے سے مدینے سے مکے حج کے لیے جانے. حضرت عمر کہتے ہیں 70,000 لوگ تھے ہم تقریباً. حضور چلتے چلتے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے اور بیٹھ گئے, دونوں پاؤں اوپر کیے اور پاؤں میں اپنا سر کیا, رونے لگے. میں قریب گیا, حضور سارے صحابہ رو رہے ہیں, آپ کیوں روتے ہیں آمنہ کے لال, کیوں حضور کیوں روتے ہیں؟ عمر جان دے دے گا, آپ کا رونا برداشت نہیں, کیوں روتے ہیں؟ حضور نے سر اٹھایا, پورے چہرہ آنسوں سے بھرا تھا. فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں, یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے. میں اس وقت 6 سال کا تھا اور آج 61 سال کی عمر ہے. کتنی؟ اور کہتے ہیں میں یہاں یتیم ہوا تھا, یہ وہ میری ماں آمنہ کی جگہ ہے. اللہ اکبر. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا. ذرا توجہ تو کریں آپ, آج کی حضور نے مکہ فتح کیا تو امی کو یاد کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں حضور کو روتے دیکھا, حضور ہم نے مکہ فتح کر لیا, آپ روتے کیوں ہیں؟ پر میں دیکھ وہ جبل ابی قبیس, اس کے نیچے میری ماں کا گھر ہے آمنہ کا. میں سوچتا ہوں میری ماں آمنہ ہوتی, آج اپنے بیٹے کو دیکھ کے دل ٹھنڈا کر لیتی. آج مائیں ہیں, مائیں ہیں, مائیں ہیں. تمہاری بھی تو گھر میں ماں ہے تمہاری. لوگوں نے پیروں کو عزتیں دیں, جنہیں دینا نہیں تھی انہیں عزتیں دیں. ایک جملہ بول رہا ہوں اور کیفیت میں بول رہا ہوں, جتنے تم جہاں کام کرتے ہو جن کے نیچے, جتنا ان کی عزت کرتے ہو نا, اتنے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے لگو تو ارب پتی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا, حج پورا ہو گیا تو میں نے سوچا کیا پتا کس کا حج قبول ہوا نہیں ہوا. میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں حاطف غیب سے آواز آئی سب کے حج قبول ہیں, محمد بن ہارون بلقی کا حج قبول نہیں ہے. اللہ کیا اب یہ نیا مسئلہ ہے, کہاں ملے گا ہارون بلقی, کہاں ملے گا؟ ڈھونڈنے لگا. اب بلخ کے لوگ انڈیا کے لوگ الگ رہتے ہیں, پاکستان کے الگ, یہاں کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں, الگ الگ بلڈنگیں. تو کہتے ہیں میں ان کے کیمپ میں گیا بلخیوں کے. میں کہا بلخی آپ لوگ بلخی؟ ہاں. محمد بن ہارون معلوم کدھر ادھر ہے. کہ لگے وہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہی محمد بن ہارون ہے, یہ بڑا نیک آدمی ہے, سارا اللہ کے نام پہ دے چکا ہے. ہاں اچھا. میں پہنچا, کہتے مجھے حیرت ہوئی, نیک ہے, حج قبول نہیں ہوا. کہتے میں بیٹھ گیا تو اس سلام نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو مجھے دیکھ کے بولا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں, آپ یہ کہنے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا, یہ بتانے آئے ہو. میں یہ بھی جانتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے آ رہا ہوں, احرام باندھتا ہوں, حرم میں آتا ہوں, روتا ہوں حرم کو دیکھ کے, اپنے گناہ یاد کرتا ہوں. پہلے لوگ کعبے جاتے تھے گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے, اب تو تصویر بنا کے بھیجتے ہیں, اب تو بازاروں میں گھومتے ہیں, اب تو کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں. کہتے میں روتا ہوں حرم کو دیکھ کے, پھر میں حجر اسود پہ جاتا ہوں, پھر میں اس کو چومتا ہوں, استلام کرتا ہوں, پھر میں
میں صفا مروہ پھر میں جو ہے وہ طواف کرتا ہوں، رکن یمانی پہ دعا کرتا ہوں، رکن عراقی پہ دعا کرتا ہوں، رکن شامی پہ دعا کرتا ہوں، میں ملتزم پہ دعا کرتا ہوں، میں حتیم پہ دعا کرتا ہوں، اور پھر میں 7 چکر کرنے کے بعد پھر میں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا ہوں، خوب توبہ کرتا ہوں، پھر سعی کرتا ہوں، صفا مروہ کرتا ہوں، پھر حلق کراتا ہوں، پھر 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھتا ہوں، منہ جاتا ہوں، منہ کے کیمپ میں خوب رو رو کے دعا کرتا ہوں، پھر 9 ذی الحجہ کو چلا جاتا ہوں، 9 ذی الحجہ کو چلا جاتا ہوں میں عرفات کے میدان میں، اور عرفات کے میدان میں پھر میں روتا ہوں، وہ جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ عرفات کا میدان جہاں جا کے انسان حاجی بنتا ہے، وہاں جائے بغیر حاجی نہیں بن سکتا۔ خوب روتا ہوں، خوب دعائیں کرتا ہوں، خوب روتا ہوں، پھر میں وہاں سے عصر پڑھ کے نکلتا ہوں، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے ادا کرتا ہوں، پوری رات میں کھلے آسمان کے نیچے رہتا ہوں، پھر وہاں سے منہ جاتا ہوں، منہ سے پھر میں رمی کرنے کے لیے جاتا ہوں جمرات پر، اور میں شیطان کے کنکری مارتا ہوں، اور کنکری مارنے کے بعد پھر میں کعبے جاتا ہوں، طواف کرتا ہوں، سعی کرتا ہوں، منہ واپس آتا ہوں، میں جانور قربان کرتا ہوں، پھر اپنا سر مڑواتا ہوں۔ جب میں پورا حج کر چکا ہوتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، شراب پیتا تھا، بگڑ گیا تھا دوستوں کی سنگت میں۔ ایک دن شراب پی کے گھر آیا تو ماں روٹی بنا رہی تھی، عصر کا ٹائم تھا، رمضان کا مہینہ، میں نے کہا کھانا دے دے۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، روٹی روزہ نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے اور روٹی مانگتا ہے۔ کہتا مجھے غصہ آ گیا، میں نے زناٹے دار ہاتھ بڑی زور سے اپنی ماں کے مارا۔ تیش میں میری ماں کمزور تھی، برداشت نہ کر پائی، اسی تندور میں گر گئی جس میں روٹی بنا رہی تھی اور جلنے لگی۔ میں شراب کے نشے میں بے خود چیخ کے، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لوگ آئے، مجھے تو کمرے میں بند کر دیا، میری ماں چیختی رہی، میں سو گیا۔ اٹھا، میرا آنکھ کھلی تو میری بی بی گھر میں پیکنگ کر رہی تھی۔ اب پوچھ کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہ میری ماں مر گئی؟ کہاں مر گئی؟ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی۔ ہاں، جب تو سردی میں پیشاب کرتا تھا، بستر ایک ہوتا تھا، تو تیرے پیشاب پہ سونے والی مر گئی۔ کون کس کے پیشاب پہ سوتا ہے؟ مگر وہ تیرے پیشاب۔ اب ڈائپر کا زمانہ ہے، پہلے جب ہم تم پلے تو ڈائپر نہیں تھے۔ چلی گئی، مر گئی۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا تیرا حج کیا قبول ہوگا؟ پھر میں سو گیا، کہتے ہیں گھر جا کے اپنے کیمپ میں، تو حضور کا دیدار ہوا۔ فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا مالک بن دینار۔ کہا حضور ماں کا گستاخ ہے۔ کہا بخش۔ حضور نے فرمایا بخشا جائے گا۔ عرض کی حضور ماں کا گستاخ ہے؟ فرمایا ماں کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا میرے آقا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ مالک بن دینار بولے حضور کیسے؟ قیامت کے دن اس کی ماں دعویٰ کرے گی میرے مالک اس نے مجھے جلا کے مارا تھا، میری کیا خطا تھی، جلا کے مارا تھا، کیسا دردناک موت دی تھی مالک۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈالو۔ جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں پلٹ کے دیکھے گا، ماں نہیں دیکھے گی، ماں نہیں دیکھے گی، پھر کہے گا ماں، اللہ رحم ڈالے گا تو دیکھے گی، کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہ یاد کر ایک بار بچپن میں کھیلتا تھا، میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تھا، خون نکل رہا تھا، میں آیا تو نے کانٹا نکالا اور تو رونے لگی اور میرے پاؤں میں تو نے دوپٹہ پھاڑ کے باندھا، کیا تو یہ برداشت تجھ سے نہیں ہوا؟ آج میں جہنم میں جا رہا ہوں تو معاف نہ کرے گی مجھے؟ جب وہ یہ کہے گی نا تو کہے گا نا تو وہ ماں کہے گی اے اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا، ہاں جلایا تھا مالک، اس نے ظلم کیا تھا، مگر میں کیا کروں، میرا لال ہے، میرے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہے، ہائے ہائے آج وہ ماں نہ رہی، آج وہ باپ۔ عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور سے عرض کی قیامت۔ حضور نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب آئے گی جب لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے تب قیامت
قیامت آئے گی، جب بوڑھے باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگیں گے تب قیامت آئے گی۔ یار تمہارے باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو۔ یہ ماں ہے، جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اور ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، مجھے نہیں پتا کسی پیر کی دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی ہے، مگر ماں جب دعا کرتی ہے تو نبیوں کی طرح لگتی ہے، نبیوں کی طرح لگتی ہے۔ آج باپ ہے، بوڑھا ہے، اور اس کی محبت کرو، اس کے ہاتھ چوما کرو۔ جب باپ نہیں ہوتا تو باپ کے لیے ترستے، کتنا بد نصیب ہے وہ لڑکا جو باپ کے اس زمانے میں انتقال کر گیا، بہت چھوٹا تھا۔ جب وہ کماتا ہے تو کہتا ہے میرے باپ آج سب میری کمائی کھا رہے ہیں، تو ہوتا۔ اور جس کا باپ ہے ٹھنڈی مٹی سے رونے کے بجائے جیتے جی اپنی ماں کو راضی کر لے۔ اور ان عورتوں سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ماؤں سے بیٹے چھڑائے ہیں، تم سے بڑا ظلم کوئی نہیں کر پایا۔ تم نے جو ظلم کیا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تم نے بیٹے کو چھینا ہے ماں سے، تم نے وہ ظلم کر دیا۔ تم نے پلی پلائی کھیتی کاٹ لی، تم نے لگایا پیڑ لگایا کسی اور نے، اور تم نے قبضے کر لیے۔ اور میری بیٹی اور تمہارے آگے موت ہے، اولاد بھی ہے تمہارے سامنے، توبہ کر لو، ماں باپ کی عزت کرو۔ خدا کی قسم میری نظر میں کوئی دنیا کا پیر اتنی عزت کے لائق نہیں جتنے ماں باپ عزت کے لائق ہیں۔ ماں باپ عزت کے لائق ہیں۔ پہلے ماں کی عزت کی جائے، پہلے باپ کی عزت کی جائے۔ ماں باپ دعا کر دیں گھر جنت ہے، ماں باپ مسکرا دے گھر میں اجالا ہو جائے۔ جس گھر میں ماں ہو اس کی برکتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج یہ ماں ہے تو آج اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ خیر مرضی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ وہ کہتی ام ایمن میں نے حضور کو اٹھا لیا، مکے پہنچی۔ عبد المطلب نے کہا میری بہو آمنہ نہیں آئی، کہ اس کا تو دنیا سے وہ تو چلی گئی، میں نے اس کو تو ابا کے ٹیلوں میں چھپا دیا۔ عبد المطلب نے حضور کو گود میں لیا اور کہا میرے پوتے تیرا دادا ہے۔ دادا نے 2 سال ایسا خیال رکھا جس کی کوئی مثال نہیں، مگر دادا کے جانے کے بعد 2 سال کے بعد جب جنازہ دادا کا مکے کی گلیوں سے نکلا تو لوگوں نے دیکھا کعبے سے چپٹ کے میرے حضور روتے تھے، دادا دادا دادا۔ حضور کو اٹھایا۔ ابو طالب نے میں آپ کو پالوں گا۔ مکے کے لوگ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ مکے کے لوگ کہتے تھے ابو طالب گھر لے کے گئے، بارش نہیں ہوئی، لوگوں کے جانور مرنے لگے۔ کہنے لگے دعا کرو ابو طالب، اگر دعا نہیں کرو گے تو بارش نہیں ہوگی تو ہمارے جانور مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا، میرا بچہ دعا کرے گا۔ جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا دعا کرے گا، یہ تو خود بے برکت ہے، یہ کیا دعا کرے گا؟ کہا خاموش جو میرے بیٹے کو بے برکت کہا، اللہ نے ساری برکتیں تو میرے محمد کو ہی دی ہیں۔ حضور کو اٹھایا، کعبے سے لگایا اور کہا اے اجلی رنگت والے، او چٹھے چہرے والے، او میٹھی باتوں والے، ذرا میرے لال دعا تو کر دے۔ نبی نے چاروں طرف دیکھا، بالکل بھی آسمان پہ ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ ادھر یہ پیاسے زبان نکالے کھڑے تھے، ادھر بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہیں، ادھر آسمان کا سورج چمک رہا ہے، ادھر آمنہ کے چاند کا چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ میرا امام بولا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نبی نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا۔ آج عبد المطلب ہوتے تو پوتے کا جلوہ دیکھ لیتے، آج آمنہ ہوتی تو دیکھتی۔ نبی نے چاروں طرف دیکھا پیاسوں کی طرف، اور جیسے ہی اس طرف ہاتھ اٹھایا پھر اس طرف ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کا اٹھنا تھا کہ بادل دوڑتے ہوئے آئے، اور پورے مکے میں جیسی گھٹائیں آج دیکھی گئی اس سے پہلے کبھی گھٹائیں نہیں آئی تھی۔ پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، اور پھر جب میگھا برسا ہے، پھر جو بارش برسی ہے، پھر جو مینا برسا ہے، ایسا برسا کہ کفار مکہ بھیگتے جا رہے تھے، حضور کو دیکھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ یتیموں کے سردار بن کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان یتیموں کے سہارا بن کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں، ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی
اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سو کی ہوئی ڈالی ہری کر دی. تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے بیر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا. مبارک ہو شہ ارد سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. حضور آ گئے. حضور لڑکیوں کو عزت مل گئی, بیواؤں کو عزت مل گئی, بیواؤں کو عزت مل گئی, یتیموں کو سہارا مل گیا. شریعت آ گئی. کیا آ گئی؟ حضور کے ساتھ ایک ضابطہ آیا, اور ضابطہ اتنا پاورفل کہ رات کو پردے کی آیت نازل ہوئی, صبح کو فجر میں ساری عورتیں پردے میں. سبحان اللہ. ایک عورت گئی مسجد نبی میں, اس نے ساری پردے میں کیوں کہا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا مسلمان عورتیں پردہ کریں. اس نے اپنے بیٹے سے کہا جا میری چادر لے کے آ. وہ چادر لے کے گیا, آیا ایک چادر پہن کے گھر گئی. اس کے شوہر نے کہا کہ گھر آ کے پردہ کر لیتی, وہاں کیوں منگایا مسجد میں؟ کہنے لگے جب سنا نا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دے دیا ہے تو دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکال. پردہ فرض ہو گیا. مگر آج میری بہنیں میری بیٹیاں اس سے دور ہیں. میرے دوستوں کی بھی اس میں کمی ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں, آج کل فٹنگ کے کپڑے چلے ہیں. ایک آخری بات کر رہا ہوں, پھر تھوڑی دیر 2-3 باتیں اور کروں گا, پھر ختم کروں گا تقریر. بات یہ ہے کہ مرد کے کپڑے جب مر جائے تو 3 ہوتے ہیں. کتنے؟ اور عورت کے 5 ہوتے ہیں. تو مرنے کے بعد کوئی عورت حاکم نہیں ہو جاتی, حاکم تو مردی ہے. مگر یہ عورت کو اس وجہ سے دیا گیا کہ اس کے جسم کی بناوٹ اور مرد کے جسم کی بناوٹ میں فرق ہے. جب اس کا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو, اس وجہ سے 5 کپڑے دیے گئے. کتنے کپڑے دیے گئے؟ اب اگر تنویر بھائی عمرہ کرنے گئے ہیں تو ان کی بیگم ان کے ساتھ ہے. اب یہ صفا مروہ پہ گئے ہیں تو وہاں ایک لائٹ لگی ہوئی ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. یہ ایک پہاڑی, دوسری پہاڑی, ایک اس طرف ایک اس طرف, ادھر سے شروع کریں گے ادھر. تو اب ایک لائٹ لگی ہوئی, وہاں دوڑنا ہوتا ہے. خاتون ابراہیم کا یہ طریقہ ہے, سیدہ ہاجرہ کا. اب جب ان کی بیوی دوڑنے لگی تو انہوں نے روک دیا, تم نہیں دوڑو گی. کہا وہی تو دوڑی تھی ہاجرہ, میرے دوڑنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک نہیں تم نہیں دوڑو گی. کہا کیوں؟ کہ آپ دوڑو گی تو آپ کی بے پردگی ہو جائے گی, لہذا مرد کا حج اللہ نے الگ کر دیا, عورت کا حج الگ کر دیا. واہ سبحان اللہ. ٹھیک. اب یہ شادیوں میں یہ جیسے نماز ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ نماز ہے اللہ اکبر, یہ مرد کی نماز ہے, عورت کی نہیں ہے. عورت کے صرف پنجے ہلنے, اللہ اکبر بس, اللہ اکبر بس. یہ اس میں کوئی حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عورتوں کا طریقہ ہے اللہ اکبر, اور یہ مردوں کا طریقہ ہے اللہ اکبر. نماز ایک ہی رب کی ہے. اللہ جانتا ہے عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, لہذا نماز میں مرد کا طریقہ اور ہے نہ عورت کا اور ہے, تاکہ اللہ نے نماز الگ الگ کر دی تاکہ نماز میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو, عورت بے پردہ نہ ہو. اچھا اب دیکھیں, مگر عورتیں بے پردہ. اچھا دیکھیں, مرد کی غیر موجودگی میں کوئی آئے پوچھنے کے لیے مرد کو, تو فقہاء نے لکھا, شریعت نے کہا
کہ جب کوئی پوچھے آپ کا شوہر ہے تو یہ نہ کہے جی ہیں یا تشریف لائیں گے یا آئیے، نہیں، شریعت نے کہا آواز بدلے. چونکہ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں مسجد نبوی میں، آواز آ رہی ہے، گھر حضور کا منبر کے قریب ہے، آواز آ رہی ہے. حضور نے پتھر اٹھا لیا. کیا اٹھا لیا؟ اور وہاں لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی، اس سوراخ میں. پھر اندر گئے، فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز آئے. اب بتاؤ، قرآن پڑھنے والی امی عائشہ، کتاب قرآن سننے والے صحابہ اکرام جو سب ان کی اولادیں ہیں، وہ ام المومنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، وہ قرآن پڑھے حضور کو گوارا نہیں. اور آج ہم کسی بھی غیر محرم کو اپنے گھر میں گھسا لیتے ہیں، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ تو شریعت نے یہ کہا کہ جب عورت کی، مرد کی غیر موجودگی میں کوئی آئے، پوچھے فلاں ہے، تو یہ نہ کہیں ہیں یا نہیں ہے، بلکہ احتیاط یہی ہے کہ جوان لڑکا جوان لڑکی کو سلام نہ کرے، جوان عورت جوان مرد کو سلام نہ کرے، غیر محرم. اب وہ کہے گا فلاں ہے تو وہ یہ نہ کہے ہیں، بلکہ یہ کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، مطلب آواز بگاڑے. اب وہ کب آئیں گے تو یہ نہ کہے آئیں گے، تشریف رکھیں، یہ کہے مجھے نہیں پتا کب آئیں گے. آئے گا پھر کبھی؟ آئے گا مرد کی غیر موجودگی میں؟ بولو آئے گا کبھی؟ بولو ذرا دل سے بولو. شریعت کا یار ذرا تعریف کرو نا میرے حضور کے نظام کی، زور سے بولو نا. آئے گا کبھی؟ عزت نیلام ہوگی کبھی؟ اب وہ تو گھر میں بٹھا، وہ کہہ رہی ہے آئیے تشریف رکھیے، کیا پیئیں گے آپ؟ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے؟ اب تو وہ دونوں ہی پیے گا، ٹھنڈا بھی پیے گا گرم بھی پیے گا. جب آپ نے اس کو انویٹیشن جو دی ہے کسی بھی غیر مرد کے، اوے وہ تو چھوڑو، اپنی بہنوں کے سامنے لوگ بٹھالتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے، عمر کتنی ہے؟ 27 سال. ذرا اسے ان باتوں کو دل میں بتاؤ تو ایمان مضبوط ہوگا. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کوئی ایسا ہی نہیں، حضور کی بیٹی کا دنیا سے چلے جانا کوئی ایسا ہی نہیں ہے. حضور کی بیٹی جب آتی ہے تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اتنا پیار کرتی تھی حضور سے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ تم تو اپنے باپ کی ماں لگتی ہو. نہیں سمجھے؟ حضور نے یہ لقب دیا کہ اتنا خیال رکھتی تھی حضور کا جیسے ماں اپنے بیٹے کا رکھتی ہو. ہاں تو جب وصال ہونے لگا نا، اچھا دنیا سے جا رہی، کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صرف غم ہے، اپنے ابا کا غم ہے. اور 6 مہینے تک مسکرائی نہیں. کتنے مہینے تک؟ اور 6 مہینے کے بعد دنیا سے. اچھا جس کا بیٹا حسن ہو، جس کا بیٹا حسین ہو، جس کی بیٹی زینب ہو، مجھے بتاؤ جس کا شوہر علی ہو، اس کو زندگی کیا اچھی نہیں ہے اس کی؟ مگر سنو، فاطمہ کو حسن سے بھی زیادہ، حسین سے بھی زیادہ. اس ایمان کو تو ذرا غور کرو یار، اس پر توجہ تو کرو. حسن سے بھی زیادہ، اپنے حسین سے بھی زیادہ، اپنی بیٹی زینب سے، اپنے شوہر علی سے زیادہ، اپنے ابا سے اتنا پیار ہے کہ ابا کے بغیر مسکرائی نہیں. ایک دن رو رہی ہیں، انتقال کا وقت ہے. اسما کہتی ہیں آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ موت سے کرنی نہیں، جیتے جی تو پردہ کیا ہے. جب لوگ جنازہ لے کے چلتے ہیں، میری بہنیں سن لیں، تو کاندھا میت ہلتی ہے، کاندھا ہلتا ہے تو میت ہلتی ہے، پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی بیٹی کا جنازہ نکلے تو جب جنازہ اٹھائیں لوگ تو کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے وہ کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پلا. میری بہنوں تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں، کس کا دامن پکڑو گی قیامت کے دن؟ بتاؤ. جب نبی کی بیٹی تم سے پوچھے گی کہ میرے پاس تو 72 پیمت کی چادر تھی مگر میں نے پال کے کیسے دیے بچے؟ ایک میرے بیٹے کا نام حسن ہے، ایک حسین ہے، میری بیٹی زینب ہے. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تبھی تو حسن حسین آتے ہیں. آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو. حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اپنے ذہنوں میں میں نے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا. اور لوگوں ادھر دیکھو کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے. ابھی بخار چل رہا ہے، ڈینگو، پٹ چٹ پٹ چٹ پٹ. ایک آدمی کا میں نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد خبر آئی دوسرا صاحب کا انتقال ہو گیا. دوسرا جنازہ پڑھا کیا، قبرستان گیا. عثمان ذو النورین، دھیان سے سننا، حضور نے فرمایا
کہ کسی کو اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو صحابہ نے کہا حضور جی ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا وہ سامنے دیکھو, میرا عثمان آ رہا ہے, یعنی عثمان غنی. فرمایا میرے عثمان کا چہرہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے. عثمان غنی قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کون؟ فرماتے ہیں میرے حضور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کون ہوتا بولو؟ عمر ہوتا. اچھا سنو, رو رہے ہیں. حضرت عمر کے ماری گئی, وہ چاقو مارا گیا, آنت پھٹ گئی, آنتیں پھٹ گئی ساری. اب اس میں سے دودھ پی رہے ہیں, خون نکل رہا ہے. زمین پہ بیٹھ گئے. اپنے بیٹے سے کہا زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, میرا سر زمین پہ رکھ دے. اس نے اپنے زانو پہ سر رکھ دیا, اور زمین پہ رکھ. عبداللہ سر زمین پہ رکھ. سر زمین پہ رکھ دیا, سر زمین پہ رکھا, ناک لگائی, ماتھا لگایا, اور پھر کیا کہنے لگے مالک. لوگ کہتے عمر یہ ہے, عمر وہ ہے, عمر یہ ہے, عمر بادشاہ ہے, مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے موت کا وقت ہے یا اللہ سانسیں آخری چل رہی ہیں, اگر تو نے اس وقت عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. عمر کو معاف کر دے میرے مالک. یہ عمر ہے, واہ کیا بات ہے, کس درجے پر ہے. علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. من کنت مولا فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت علی کے تلوار ماری گئی, سر کٹ گیا. آج یہ پیر جو جنت بانٹ رہے ہیں ان سب کو سنا دینا یہ بات. ماری تلوار, یہ پورا سر کٹ گیا, داڑھی پوری بھیگ گئی خون میں, اور حضرت علی ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے ہیں, اے اللہ علی کو بخش دے, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں, علی کے عمل تھوڑے ہیں یار, عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں. لوگوں کتنے مرتے دیکھ لیے. پہلے پوسٹ مارٹم ہوتا تھا کائی سے, اس سے ہوتا تھا کلہاڑی سے. اب وہ چیرتے ہیں اس سے, گلنڈر سے, مشین سے, یہاں سے لگاتے کر کر. ایک مولانا کو میں نے چرتے ہوئے دیکھا تھا, ایسے کر کے اس کو چیر رہا تھا, ایسے کر کے میری روح اندر سے کانپ رہی تھی, ایک دم کانپ رہا تھا. میں پورا پھاڑ دیا, پورا ایک دم 2 منٹ کے اندر پورا پھاڑ دیا. پھر چیزوں کو نکالا, اب پھر لگائے ایسے ٹانکے, ایسے کر کے باندھ کے دے دیا. حضور فرماتے ہیں مردے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, تو مردہ کہتا ہے آرام سے, ذرا آرام سے, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب بتاؤ ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہوگا تو کتنا درد محسوس کرتا ہوگا. دعا کرو اے اللہ ہمیں پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا, وہ موت دینا جس میں تو اس وقت جو موت سے ڈر رہا ہے نا اسے بھی موت آئے گی, جو نہیں ڈر رہا ہے اسے بھی آئے گی. جسے میری تقریر سے خوف پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی موت آئے گی, جس کو نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی آئے گی. مگر جس کو خوف پیدا ہو رہا ہے اس کی آسان آئے گی, جس کو خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے اس کی سخت آئے گی, کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے, اس کا دل برباد ہو چکا ہے, اس کا دل کہیں کا رکا نہیں ہے. ایک لڑکے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, 2 سال تک پڑا رہا, بہت کماتا تھا, اس کی بیوی کو طلاق دلوا دی گئی. اس کے باپ نے کہا طلاق دے دے اپنی بیوی کو, تیرے چھوٹے بھائی سے شادی کریں گے. چھوٹے بھائی سے شادی ہو گئی, عدت ہونے کے بعد رو کے کہہ رہا تھا جس کے لیے سب کچھ چھوڑا, جن لوگوں کے لیے آج بیمار ہو گیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. یہ دنیا ہے میرے دوست, یہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہے, یہ صرف چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے, گرتے ہوئے آدمی کو یہاں کوئی نہیں اٹھاتا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے. جب تک تیرے جسم میں جان ہے لوگ تیرے پیچھے ہیں, جب تو تکلیف میں ہوگا جب یہی کہہ دیں گے اللہ کے حوالے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی, کہنے لگی موسیٰ, اس آدمی سے آگے بولی کچھ اللہ کے نام پہ دے دے, میرے بچے بھوکے. اس نے کہا میں عورت پسند کرتا ہوں, شوقین ہوں عورت کا, تو رات دے دے میں تجھے دے دوں گا کچھ نہ کچھ. اس نے کہا میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی. چلی گئی, پھر آئی, کہنے لگی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے, اب کچھ دے دے, میں رات کو آ جاؤں گی, تو اپنی خواہش پوری کر لینا, مگر فی الحال مجھے کچھ دے دے. وہ کچھ دے کے آئی, اپنے بچوں کھلا کے آ گئی. رات کو کمرے میں اس نے اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا تو وہ کانپنے لگی. کہا کیوں کانپتی ہے؟ کہا ڈر لگ رہا ہے. کہا کس سے؟ کہا رب سے. جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, جب میں تجھے جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے. کانپنے لگی, اور میں اس سے کہہ رہی ہوں اپنے رب سے, مالک اگر بچے میرے بھوکے نہ ہوتے اور میں ممتا کی ماری نہ ہوتی تو کبھی جسم نہ بیچتی. بہت روئی, بہت روئی, ایسی پھوٹ کے روئی کہ علماء نے لکھا ہے اس کا دل دھل گیا. کس کا؟ اس کا جب دل دھل گیا نا, توجہ, اس کا دل دھل گیا نا, اس کا دل دھل گیا. یہ بولا جب میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, وہ تو چلی گئی, اپنی بہن بناتا ہوں, چلی گئی, تو نے میری آنکھ کھول دی. رونے لگا, پوری رات رویا, مالک میں بہت گنہگار ہوں, اگر ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں, کتنی عزتوں کا لوٹنے والا ہوں. حضور فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں زانی کو اگر معاف بھی کر دوں, جنت بھی دے دوں, تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. زنا کتنی بری آفت ہے.
وہ رویا اور جب صبح کو دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کون؟ کہنے لگے تیرا نام یہ ہے؟ کہاں؟ کہا اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کہنے لگا میں چیک کر لوں موسیٰ؟ کہا تو ہی ہے تو. تیرا نام؟ کہا چیک کر لوں موسیٰ میں تو عزتیں لوٹنے والا ہوں، گنہگار ہوں. کہ کوئی یاد کر کوئی بات. کہ ایک عورت کو رات چھوڑا ہے اللہ کے خوف سے اور پوری رات رویا ہوں. موسیٰ نے کہا بس اللہ نے اسی وجہ سے تجھے بخش دیا. اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیرا آنسو تیری آنکھ سے نکل کے تیرے گال تک آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. بس تو کیا ہوا کہ بس اپنے رب سے توبہ کرنی. کیا کرنی ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ کب موت آ جائے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نیچے ہاتھ کر لیں. گردن کٹانے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. نوجوانوں میری طرف دیکھو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. چچا آپ نہیں مدرسے آپ رکھائیں گے، کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہوں، آپ آؤ چچا ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، آپ ادھر آؤ. جو صرف رکھا سکے نا وہ آئے. باہر نکل کے آؤ بھائی، باہر نکل کے آؤ. آ جاؤ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. ذرا آپ لوگ نہ بولو، مجھے کام کرنے دو میرا. آپ آؤ اب باہر آؤ. ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. چچا سبحان اللہ. اللہ آپ کو قبول کرے. آ جاؤ. اور قبول ہی کرے گا تبھی تو دل میں ڈالا ہے اس نے. آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ. آجا بھئی سبحان اللہ. یہ کوئی بھائی بھائی نہیں ہے، سب حضور کے امتی ہیں. اس وقت آپ کسی کا تعارف نہ کراؤ. آ جاؤ بھائی ذاکر بھائی، یہاں کوئی کسی کا تعارف نہیں، سب حضور کے غلام ہیں. آ جاؤ آگے آ جاؤ. آپ کی داڑھی ہے، آپ بیٹھ جاؤ. 1 2 3 4 5 6 7. کوئی اور ہے عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب. یار قبر میں سب چھوڑ جاتے ہیں مگر قبر میں میرے حضور تشریف لاتے ہیں. یہ ایک دیوانہ یہ اٹھ گیا. کتنے اچھے لوگ ہیں. آپ میری محنت اللہ کا شکر ہے رنگ لے آئی، اللہ کا فضل ہو گیا. کہتے نا مدرسے کے بچے اندر تھے بیٹے کچھ. ہاں یہ ذاکر بھائی مجھے بتا رہے ہیں، مجھے کچھ خبر نہیں ہے، سب مجھے پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. 1 2 3 4 نہیں، بچوں کو بیٹھنا چاہیے پوری تقریر میں. کوئی 2 عاشق رسول اور ہیں؟ امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی. نہ ارے بھائی ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا ذاکر بھائی، ایسے نہیں ہوگا. ایسے آپ سے زیادہ مزہ آتا ہے اٹھانا. یہ تو دل کی بات ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دی. کوئی ہے حضور کا امام حسین کا ماننے والا جو کھڑا ہو جائے اور آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیے گا نبی کے لیے انشاءاللہ. ہے کوئی ادھر سے کوئی نوجوان میرا دوست، میرا بھائی، کوئی ہے عاشق رسول؟ کوئی ہے؟ 2 عاشق رسول اور ہو جائیں بس میرا کام ہو جائے گا. 2 اور ہو جائیں. کوئی آ جائیں 2. کوئی عاشق رسول 2 ہو. آ جا نوجوان ماشاءاللہ. آ گیا سبحان اللہ. 10واں کوئی ہے؟ اوہ 10ویں والا، 10ویں والا. او میرے دوست تو داڑھی رکھ. اچھا بتاؤ ادھر دیکھو، داڑھی منڈانے سے کوئی خوبصورتی میں کمی آتی ہے؟ آتی ہے. داڑھی رکھانے سے خوبصورت ہوتا ہے چہرہ، داڑھی منڈانے سے بگڑ جاتا ہے چہرہ. آپ کو تنویر بھائی کے چہرے میں کوئی کمی لگ رہی ہے؟ یہ سب علماء کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ. خوبصورت وہ ہے جو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے. ایک اور عاشق رسول کوئی ہو جائے. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں ابھی مدینہ شریف جاؤں گا پھر تو آپ کا سلام کہوں گا انشاءاللہ. اور کوئی ہے 10واں؟ اے بھائی بات نہ کرو، بات نہ کرو، بات نہ. آؤ ماشاءاللہ آ جاؤ. اچھا یہ بیٹھے تھے نا یہ بھائی جان، تو میں تقریر کرتے میں دعا کر رہا تھا یہ بھی، یہ اور یہ دونوں کے لیے کہ یہ اللہ میں جب آخر میں داڑھی رکھواؤں تو یہ دونوں ضرور کھڑے ہو جائیں اور اللہ نے قبول کر لی. میری نظر تھی ان دونوں کے اوپر، اور لوگ تو دکھ نہیں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے رب. 11واں کوئی عاشق رسول ہے؟ 11ویں والا
میرے غوث پاک کے نام کا معاملہ ہے. دیکھو ایسی 11ویں بہت کری ہوں گی, آج 11ویں کر کے دیکھو, یہ ہے مین 11ویں. آؤ 11ویں والا کوئی ہے عاشق رسول؟ چلو ٹھیک ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی, معاف کرنا آپ مجھے. ہاتھ اٹھا لو آپ ذرا میرے ساتھ کو. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. اے اللہ پروردگار عالم, تیرے محبوب کی سنت کے لیے یہ کھڑے ہوئے ہیں, کھڑا ہونا ان کا کام ہے اور کھڑا کروانا میرا کام, اور قبول کرنا تیرا کام. قبول کر لے میرے مالک, اس کو قبول کر لے. ان سب پر فضل کرم فرما, مہربانی فرما. بیٹھ جائیں آپ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, بڑا مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. کیا ہے بولو, جلدی بولو. آنکھوں کی ٹھنڈک. تو ذرا دل سے ارادہ کرو, آج سے نماز کے لیے مصلے بچھیں گے, اور عورتیں اگر نماز نہیں پڑھیں گی تو مرد ٹوکیں گے, مرد نماز نہیں پڑھیں گے تو عورتیں ٹوکیں گی انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے, انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے خبر سنی کہ ثقلین میاں صاحب کا انتقال ہو گیا. بریلی میں ایک حضرت تھے ثقلین میاں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے وارثین کے صبر جمیل عطا کرے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا. تھوڑا سا جذبات میں ہو جاتا ہوں تو میں اچھی باتیں کرتا ہوں, پھر بھی جذبات میں بھی خراب. اگر بری لگی ہو کوئی بات تو مجھے معاف کر دیجئے گا. میں نے معاف کر لی ہے, اگر آپ پھر بھی دل میں رکھو گے تو آپ گنہگار ہوگے. توبہ کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, صدق اللہ العظیم. اب آپ بیٹھے رہیں, ابھی دستار بندی ہوگی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. بیٹھے, بڑے اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ.